السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزوں اور دوستوں، تحفظ شریعت کے زیر اہتمام آج کا یہ اجلاس بعنوان استقبال رمضان جو رکھا گیا ہے، رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں بہت قیمتی باتیں آپ نے ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب مظاہری دامت برکاتہم سے سن لی ہیں، اور اپنے مقامی علماء کرام سے جمعے کے خطبات میں بھی آپ حضرات اس موضوع سے متعلق سنتے رہتے ہوں گے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حالات حاضرہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، تو امتثال حکم کے طور پر، امتثال امر کے طور پر کچھ آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت طویل مطالعے کے بعد اور طویل مشاہدے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل جتنے مذاہب دنیا کے اندر ہیں، خواہ وہ ہندو مذہب ہو، وہ کرسچنٹی ہو، وہ جوڈائزم ہو یعنی یہودیوں کا مذہب ہو، بودھ ہو، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہوں، اور پھر اسی میں ایک مذہب اسلام بھی ہے ہمارا، تو طویل مشاہدے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت پریزنٹ ٹائم میں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، ان کے ماننے والوں نے اپنے مذہب کو اپنے تابع کر لیا ہے، اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اپنے خیالات کے تابع کر لیا ہے، اور اپنے تھاٹ اور آئیڈیولوجیز کے تابع کر لیا ہے۔ وہ خود مذہب کے تابع نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ مذہب کو انہوں نے اپنے تابع کر لیا ہے، حتیٰ کہ ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں جس میں ان کے گاڈ یا ایشور یا خدا کی جانب سے جو پیغامات دیے گئے ہیں ان کو، ان کے کہنے کے مطابق، تو ان احکامات کو بھی اپنے تابع کر رہے ہیں وہ، اور اپنے حساب سے اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں، کچھ آگے پیچھے کر کے پرسنٹیج کو، کچھ باتیں قبول کر لیا، کچھ نہیں کیا، اور جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ کمپلیٹلی اسے رد کر دیتے ہیں، اور علی الاعلان اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے۔ اپنے مذہب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سب کی مثالیں تو مختصر وقت میں نہیں دے سکتا، وقت آپ کا زیادہ میں نہیں لوں گا، بہت جلدی سوچ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو فارغ کر دوں، چونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے، اور ہمارے علماء کرام بھی مساجد کے ائمہ حضرات ہیں،
اور کچھ علماء دور سے بھی تشریف لائے ہیں، تو ان حضرات کو پھر واپس بھی اپنے گھر جانا ہے، تو میں مختصری بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ تو دنیا کے سارے مذاہب والے جو ہے اپنے اپنے مذہب کو انہوں نے اپنے تابع کر لیا، اور اپنے اسکرپچرز کو، یعنی جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں، ان کو بھی انہوں نے ان کے احکامات کو اپنے تابع بنا لیا ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہم کو ان کے تابع ہونا ہے، کمپلیٹ سبمیشن، پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے حوالے کرنا ہے، قرآن پاک کے ہم کو تابع اپنے آپ کو بنانا ہے، حدیث پاک کے تابع کرنا ہے ہم کو اپنے آپ کو، نہ کہ قرآن پاک کی آیات کو اپنے تابع بنا کر اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کرنی ہے اور اسی اعتبار سے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے ہر زمانے میں ایسا کرنے کی قرآن پاک کے ساتھ بھی کوشش کی ہے اور مذہب اسلام کے ساتھ بھی کوشش کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے ایسے نیک بندوں کو کھڑا کیا ہے، اہل علم کو تیار کیا ہے کہ جنہوں نے ایسا کرنے سے انہیں باز رکھا اور انہوں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس کے لیے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، وقت کی، سب چیز کی قربانی دینی پڑی ان حضرات کو، انہوں نے قربانیاں دی۔ اور یہ جو تحفظ شریعت کے ہمارے علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہیں، اور بھی علماء کرام ہیں جو اپنی مصروفیت کی بنا پر اس وقت نہیں آ پائے ہیں، یہ تحفظ شریعت بھی شروع اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ اس کی جو بنیاد پڑی تھی تحفظ شریعت کی، وہ اسی بنیاد پر کہ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کو اور مذہب اسلام کو اپنے تابع کرنا چاہ رہے تھے۔ مسلمان، غیر مسلم نہیں، مسلمان کا کوئی طبقہ، کچھ طبقہ، وہ اس کو اپنے تابع کرنا چاہ رہا تھا اور اپنے حساب سے اس کو ایکسپلین کر رہا تھا اور لوگوں کو بھی بہکا رہا تھا کہ یہی صحیح ہے، قرآن کا مطلب یہی ہے، حدیث کا مطلب یہی ہے۔ اس طرح کی کوششیں وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تحفظ شریعت کے ان علماء کرام کو کہ انہوں نے اپنی انتھک محنت، کوشش اور محنت کے ساتھ، اپنے علمی خزانوں کے ساتھ، اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کرنے کے ساتھ، اپنی محنتیں لگا کر کے ایسے لوگوں کو کم از کم کلکتہ شہر میں تو دیوار سے ضرور لگا دیا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس بات میں کہ وہ مذہب کو اپنے تابع کر لیا۔ تو ہمارا مذہب جو ہے، یہ مذہب اسلام جو ہے، یہ کمپلیٹ سبمیشن کو چاہتا ہے، ہم پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں، نہ کہ اس کو اپنے تابع کریں۔ ہم جو قرآن نے کہا ہم کو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، جو بات سنتوں میں کہا گیا اس کے مطابق ہم کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، چاہے ہمارے مزاج کے موافق ہو یا نہ ہو۔ آج موافق نہیں ہے، کل موافق ہو جائے گا ہمارے مزاج کے، جب ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کے فوائد کو دیکھیں گے تو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو معجزہ فرمایا ہے۔ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ ملا کہ لاٹھی پھینک دیا وہ سانپ بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مادرزاد اندھے کو بینا کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، ہاتھ پھیر دیا، نابینا جو ہے وہ اچھا ہو گیا۔ بلکہ بعض مردے پر ہاتھ ڈال دیا اور قم بإذن اللہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ معجزہ بھی عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اور اوپر جائیے تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ کسی کو ہواؤں کا معجزہ دیا تو کسی کے جنات قبضے میں کیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے لوہا قبضے میں دیا، مسخر کر دیا کہ لوہے پر ہاتھ ڈالتے ہی وہ لوہا نرم ہو جائے اور جس طرح بولنا چاہیں وہ بول لیں۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں معجزات کے تعلق سے جو آپ حضرات اس کو جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن خود ایک معجزہ ہے۔
اور یہ ان سب سے بڑھ کر معجزہ ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا گیا، کیونکہ قرآن پاک کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ اور اس کے معجزے ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کمپلیٹ سبمیشن، پورے طور پر ہم کو اس کے حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو تابع کرنا ہے، نہ کہ اس کے معانی اور مطالب کو اپنے حساب سے سمجھنا ہے اور اپنے حساب سے اس کو بائنڈ کر کے، اپنے حساب سے اس کو ٹویسٹ کر کے، توڑ مروڑ کر کے، اپنے حساب سے بنا کر کے، اپنے مطلب کی بات نکال کر کے چلنا ہے اس پر۔ ایسا نہیں ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، اس لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کوئی ایسا کر نہیں سکے گا۔ ایک غیر مسلم صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا قرآن معجزہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے لیے دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، 30 پارے اس کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو یہ قرآن پاک ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اگر کوئی نہ مانے تو تم اس سے یہ کہو کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر دکھلا دو، چیلنج ٹو آل ہیومن بینگ، تمام دنیا کو چیلنج ہے اس بات کا کہ کوئی ایک آیت بنا کر دکھلا دے، اور یہ چیلنج 1450 سال پہلے سے چل رہا ہے۔ اس زمانے میں عربی کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور بڑے بڑے عالم موجود تھے، کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ کوئی ایک آیت اس جیسی بنا دے، اور نہ آج تک کسی نے ایسا کرنے کی جرت کی اور نہ کر سکیں گے قیامت تک کہ قرآن پاک جیسی ایک آیت بھی بنا کر، چھوٹی سے چھوٹی آیت بنا کر پیش کر دے، نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کے معنی آتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز۔ لوگ عاجز ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بالمقابل اس جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹیگور نے جو پوئم لکھے تھے ان کا تو کوئی جواب نہیں ہے، انہوں نے تو بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اس کا کوئی آج تک توڑ نہیں دے سکا، اس کے جیسے نظم اور اس کے جیسا پوئم کوئی آج لکھ نہیں سکا، تم اس کا مقابلہ کر کے تم بتاؤ، تم اس جیسا بنا کے دکھلاؤ۔ تو یہ خوبی تو ٹیگور کے پوئم میں بھی ہو گئی، اور منشی پریم چند کی جو ہسٹری کی کتاب ہے اس جیسی ہسٹری آج تک کوئی نہیں لکھ سکا، تو تم اس جیسی ہسٹری بنا کر دکھلاؤ۔ تو معجزہ تو ان میں بھی پایا جا رہا ہے۔ اس نے یہ سوال کیا، میں نے اسے جواب دیا کہ اگر اس میں معجزہ پایا جا رہا ہے تو قرآن پاک کے اندر کچھ ملٹیپل خوبیاں بھی ہیں، خصوصیات بھی ہیں قرآن پاک کے اندر، جو ان ہسٹری کی کتاب، پریم چند کی ہسٹری کی کتاب میں نہیں ہے اور جو ٹیگور کے پوئم میں نہیں ہے۔ وہ کیا خصوصیت ہے؟ میں نے کہا دیکھو، قرآن پاک نے بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک نے جو ہے پریڈکشن کیا ہے، پیشن گوئی کی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں، یہ قرآن نے کہا، اور جب کہا کہ جتنے دن کے بعد ہونے والا ہے وہ ہو گیا۔ تو یہ پریڈکشن کیا ٹیگور کے پوئم میں ہے یہ خصوصیت؟ کیا منشی پریم چند کے کتاب میں ہے یہ خصوصیت؟ یا دنیا کے بڑے بڑے انگلش کے ادیب اور ماہر کے کتابوں میں یا ان کے مضامین میں یہ خوبی ہے؟ یہ ایک میں نے بتایا، اس جیسے اور بھی ہزاروں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک پریڈکشن بتائیے ہم کو ذرا، تو ہم نے کہا لیجئے، الف لام میم غلبت الروم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلبت الروم، کہ روم جو ہے وہ ہار گیا، شکست کھا گیا، روم شکست کھا گیا۔ کب فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جس زمانے میں رومن امپائر اور پرشین امپائر کے درمیان میں یہ لڑائی چل رہی تھی، جیسے آج رشیا اور یوکرین کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، اس طرح سے وار چل رہا تھا، اور وار کے درمیان میں سارے صحابہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ رومن امپائر جیت جائے اور پرشین امپائر ہار جائے۔ صحابہ کی خواہش تھی۔ کیوں خواہش تھی؟ کہ بھائی وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، کتاب ان کو بھی دی گئی تھی، کتاب ہم کو بھی دی گئی ہے، اس لیے تھوڑا اٹریکشن ان کی طرف تھا صحابہ کرام کے دل میں کہ عیسائی جیت جائے اور آتش پرست لوگ جو ہے مجوسی یہ ہار جائے۔
पर्शियन एम्पायर हार जाए। यही दोनों सुपर पावर थे उस जमाने में। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी कि गुलिबतिर रूम, रूम हार जाएगा। फी अदनल अर्ज़, करीब के दिनों में रूम हार जाएगा। वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून, लेकिन इस शिकस्त के बाद फिर चंद दिनों के बाद ऐसा मौका आवेगा कि फिर जीत जाएगा। पहले हार जाने के, अभी वार चल रहा है और अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी कि ये हार जाएगा, और फिर कहा कि और आगे भी सुन लो कि हार जाने के चंद सालों के बाद ये जीत भी जाएगा। वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन, चंद सालों में ये जीत जाएगा फिर। तो ये बड़ी हैरतनाक बात थी कि नहीं थी कि अगर अभी रशिया और यूक्रेन के दरमियान में मामला चल रहा है और किसी एक की तरफ हमारा रुझान है, तो क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या दुनिया का कोई भी आदमी प्रिडिक्शन कर सकता है कि फलां जीत जाएगा फलां हार जाएगा, और फिर उसके ऊपर ये कि फलां जीत तो जाए फलां हार तो जाएगा लेकिन चंद दिनों के बाद फिर वो जीत भी जाएगा? क्या ऐसा कोई माई का लाल कर सकता है आज के ज़माने में? हैं? लेकिन कुरान पाक ने ऐसा किया है। ये प्रिडिक्शन है कुरान पाक का, जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, इसका जवाब नहीं दे सकता। ये है मोजिज़ा कुरान का, और इस जैसे सैकड़ों जगह पर यह मोजिज़ा फैला हुआ है कुरान पाक में। चुनांचे उलमा जानते हैं कि उसके बाद चंद दिनों के बाद वो हार गया, और हारने के बाद फिर वो जीत गया। सारे लोगों ने देखा इसको। बल्कि इस पर एक लतीफ़ा भी है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी काफिर से बहस कर लिया कि ज़रूर जीतेगा वो। कौन? वो क्रिश्चियन जो है, रोमन एम्पायर जीतेगा। वो कहता था नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेगा। जब ये पहले हार गया तो अब क्या जीतेगा? ये कहा नहीं जीतेगा, हमसे बाजी लगा लो। बाजी लगाने पर तैयार हो गए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। एक जोश व खरोश का ज़माना था। तो वाक़या लतीफ़ा है कि उसके बाद फिर जो है उन्होंने कुछ कम मुद्दत की बाजी लगाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो कहा कि बिज़ सिनीन के अंदर बिज़ा जो लफ्ज़ है ये 3 से लेके 9 तक में शुमार होता है। 3 से लेके 9 तक। तो 3 से लेके 9 साल के दरमियान में ये वाक़या पेश आएगा कि ये फिर दोबारा जीत जाएगा। ये भी देखिए कुरान का मौजिज़ा है। लफ्ज़ के अंदर कितना पावर है, कितनी ताकत है कि उस लफ्ज़ के माना भी ऐसे आते हैं कि 3 से लेके 9 तक की गिनती, और फिर 3 से लेके 9 तक के दरमियान में कभी भी वो जीत सकता है। और ऐसा हुआ, 6ठे या 7वें साल में वो जीत गया, वो रोमन एम्पायर, और रशिया को बर्बाद करके, इसको पर्शियन एम्पायर को बर्बाद करके रख दिया। तो ये मैंने एक वाक़या उसको सुनाया। बहरहाल वो उसके बाद चुप हो गया, उसके बाद कुछ बोला नहीं। लेकिन मैं आप हज़रात से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया के सारे मज़ाहिब वालों ने अपने मज़हब को अपने ताबे कर लिया है और ख़ुद हाकिम बन गए, उस पर महकूम बन गए, मतबू हो गए वो। हम मुसलमानों में भी ऐसे बहुत सारे लोग निकले और जिन्होंने नाकाम कोशिश की कि कुरान और हदीस को अपने ताबे कर लें, हम इस्लाम और दीन को अपने ताबे हम कर लें, ताकि ये भी खिलवाड़ बन जाए औरों की तरह, और मज़ाहिब वालों की तरह, ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह मज़हब को खिलवाड़ बना दे। लेकिन हमारे उलमाए किराम को हर ज़माने में अल्लाह ने पैदा किया और उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों के ज़रिए से उस खिलवाड़ को नाकाम फरमा दिया। और ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उलमाए किराम ने भी ऐसे ही, जब तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कायम हुई तो इन्होंने अपनी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनसे काम लिया, और एक ख़ास किस्म की जमात को कि जो कुरान पाक को और हदीस को खिलवाड़ बनाना चाहती थी, अल्लाह ताला ने उनको नाकाम बना दिया। और भी काम करने के हैं जो हमारे उलमाए किराम कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के ज़रिए से। बल्कि अब तो ये ज़माना आ गया है कि हालात चूँकि अदलते बदलते रहते हैं, तो अब मसलक का मामला हमारे दरमियान ज़रा कम रह गया है, अब मज़हब का मामला आ गया है। अब हमारे उलमाए किराम को बैनल मज़ाहिब मालूमात करने पड़ेंगे, किस मज़हब के अंदर क्या क्या बातें हैं, वो क्या कहते हैं, उनका मिजाज क्या है, उनके दावे क्या हैं, हमारे कुरान पर, हमारे मज़हब पर क्या क्या एतराज़ात हैं,
ان کے جوابات ہمیں دینے ہیں. ان سب چیزوں پر اب ہمارے علماء کرام جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور اسی پر ہم کو اب چلنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارا ٹکراؤ مذہب والوں سے ہے، اہل حنوت سے ہے، اہل کتاب سے ہے، ایتھسٹ سے ہے، ناستک سے ہے، اور اس طرح سے اپنے مذہب سے جو بیزار ہو جاتے ہیں، ایسے بیزار قسم کے لوگوں سے ہے، مذہب بیزار لوگوں سے. ان لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے. ہماری ہندو سے بہت بات چیت ہوتی رہتی ہے ٹویٹر پہ. تو ایک ہندو نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے، آپ کو بہت ناز ہے اس بات کا کہ آپ کا دین اور اسلام مذہب جو ہے بہت پرفیکٹ ہے اور اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تو یہ بتائیے کہ آپ کا خدا جو ہے، یہ خدا کے ایگزسٹنس یعنی ان کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ خدا موجود ہے، ایک خدا جن کو آپ مانتے ہیں، ان کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو اہل مذاہب اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ہم لوگوں سے. ہمارے علماء کرام الحمدللہ اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، بہت سارے تیار ہو بھی چکے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی دنیا جو بن گئی ہے، یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے اس کو بنایا ہے؟ تو پہلے تو تھوڑا سا چمکا کہ اب کیا جواب دیں کہ دنیا خود بخود بنی ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے. بہرحال بعد میں نخواستہ جو کچھ اس کو علم تھا اس نے بتایا کہ یہ دنیا جو ہے کسی نے بنایا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس دنیا کو جس نے بنایا ہے وہی ہمارا خدا ہے، اور وہی دلیل ہے کہ وہ موجود ہے ہمارا خدا. تو بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ یہ بگ بینگ کے ذریعے سے بنی ہے دنیا. یہ دنیا پہلے بند تھی ایک گولے میں، پھر ایک بگ بینگ اس پر لایا گیا اور بگ بینگ کے ذریعے سے یہ دنیا وجود میں آ گئی. سب چیز نکل کے باہر آ گیا، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور دنیا کے جتنے سیارات ہیں اور جتنے چیزیں ہیں وہ سب کے سب بن گئی. زمین بن گیا، آسمان بن گیا. تو کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے فزکس پڑھی ہے؟ تو کہا کہ ہاں پڑھی ہے. تو ہم نے کہا فزکس کا پہلا قانون ہے، لا، فرسٹ لا فزکس کا پہلا قانون یہ ہے کاز اینڈ افیکٹ، کہ دنیا کی کوئی بھی چیز کاز اینڈ افیکٹ کے تحت چلتی ہے. سبب اور مسبب جسے کہتے ہیں اردو میں، اور عربی کی زبان میں علت اور معلول بھی اسے کہتے ہیں. تو دنیا کاز اور افیکٹ کے حساب سے چلتی ہے. تو اب تم ہم کو بتاؤ کہ اگر ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ دنیا ایک گولا تھا اور بگ بینگ کے ذریعے پھٹ کر کے دنیا بن گئی، تو فزکس کے قانون کے تحت اس گولے کا پھٹ جانا یہ افیکٹ ہے. اس کا کاز کیا ہے؟ اس افیکٹ کا کوئی کاز تو ہوگا. کاز کیا ہے؟ اب وہ دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. تو ہم نے کہا کہ جو کاز ہے وہی ہمارا خدا ہے، وہی سبب ہے کہ جس نے اس دنیا کو پھاڑا. اس نے کہا کیسے معلوم ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ اب ہم تم کو فزکس اور اس کا لا نہیں سنائیں گے. اگر تم میرے اوپر ٹرسٹ کرو گے تو ہم تم کو بتائیں گے کہ یہ نالج ہم کو قرآن سے ملا ہے، کہ اس کا سبب جو ہے یعنی اس گولے کے پھاڑنے کا سبب جو ہمارا خدا ہے، ہمارے خدا کے حکم سے یہ ہوا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں اور مشرکوں نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقن، کہ زمین و آسمان سب کے سب جو ہے وہ ایک ملے ہوئے تھے، ملی ہوئی چیز تھی. یہ بند تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جمع تھے ایک جگہ. ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ کر نکالا، ہم نے ان کو پھاڑ کر نکالا. یہ دیکھو یہاں کاز بھی اللہ نے بیان کیا اور افیکٹ بھی بیان کیا. افیکٹ بگ بینگ کو بیان کیا، اور کاز اور بگ بینگ بھی نام ہم تم کو سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں، ورنہ ہمارے خدا کا طریقہ کچھ اور تھا.
تم سائنٹسٹ اس کو سمجھ نہیں سکتے. جیسا کہ ابھی شاید کسی نے شعر پڑھا تھا شاید ابھی, ہاں کسی نے شعر پڑھا, آپ نے پڑھا تھا, ہاں مفتی صاحب نے پڑھا تھا تقریر میں, کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو, چاند اور سورج کو تو سمجھ گئے لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاز اینڈ افیکٹ کا معاملہ ہم کو قرآن پاک سے بتایا. تو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ایک ہندو ناستک قسم کا تھا, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو, کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تابع کرنے کی, یہ بھی کہتے ہیں قرآن کے تابع بن جاتے ہیں آپ لوگ, اللہ کے تابع بن جاتے ہیں, رسول کے تابع بن جاتے ہیں, یہ کیا طریقہ ہے, یہ اللہ نے ہم لوگوں کو دماغ دیا ہے, لاجک دیا ہے, تھوڑا لاجک استعمال کیجئے اور اپنے دماغ سے کام کیجئے. اس نے ہم کو کہا, ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا اور تمہارا نالج جو ہے یہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ تو ان لمیٹڈ تو کہہ نہیں سکتا ہے وہ, ورنہ مار کھائے گا, وہ اپنے لوگوں سے مار کھائے گا. تو اس نے کہا کہ لمیٹڈ ہے. تو ہم نے کہا کہ تمہارا نالج اگر لمیٹڈ ہے تو لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ ختم ہوتا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں جا کر کے یہ عاجز ہو جاتا ہوگا. اس کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ ہم کیا کریں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں ہم, ہے نا. تو اور یا پھر اس کے بعد تم اتنا کرتے ہوگے کہ تم سائنٹسٹ کی طرف چلے جاتے ہوگے کہ چلو اب تھوڑا نالج, ہمارا نالج تو ختم ہو گیا, لمیٹڈ تھا, اب تھوڑا سا سائنٹسٹ سے نالج لے لیں ہم, اس کے پاس چلے جاتے ہوگے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ کا نالج بھی لمیٹڈ ہے, وہ بھی ان لمیٹڈ نہیں ہے. وہ بھی ایک جگہ جا کر کے, ایک حد تک جا کر کے وہاں ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ بھائی اس کے بعد ہم کو نہیں معلوم کیا ہوا یا کیا ہوگا. تو ہم نے کہا کہ دیکھو, تم ابھی پوچھ رہے تھے نا کہ قرآن کے تابع اپنے آپ کو کیوں کرتے ہیں آپ لوگ, حدیث کے تابع کیوں کرتے ہیں آپ لوگ. اس کا جواب اسی میں ہے کہ ہمارا نالج جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, اور اس لمیٹڈ کو جب ہم ان لمیٹڈ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں, تو ہمارا نالج ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے. کہ وہ نالج سائنٹسٹ کو بھی حاصل نہیں ہوا, کہ وہ بھی لمیٹڈ میں ہے, لیکن ہمارا نالج ان لمیٹڈ ہو گیا, کیونکہ ان لمیٹڈ قرآن سے ہمارا تعلق جڑ گیا, اللہ سے ہمارا تعلق جڑ گیا, اور اس کا نالج جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کا نالج جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, تو ہم اس سے جڑ گئے, قرآن پاک سے جڑ گئے, تو ہمارا لمیٹڈ نالج بھی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہو گیا. تب نہ ہم تم کو قرآن پاک سے بتایا کہ دیکھو ہمارے خدا نے کاز بھی بتایا, افیکٹ بھی بتایا. تم نے افیکٹ بتایا, کاز نہیں بتایا, تم تو فیل ہو گئے. تو آؤ, اگر تم چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کر کے اور اپنے لمیٹڈ نالج کو ان لمیٹڈ نالج سے جوڑ لو. مگر اس کے لیے تم کو پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا, پہلے سبمٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, کمپلیٹ سبمیشن. ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے وہ کمپلیٹ سبمیشن کا ہے, ہمیں حکم ہے اس بات کا, کمپلیٹ سبمیشن کریں گے ہم اپنے آپ کو. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب آپ حضرات سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو اپنے تابع کر لیں. ایسا نہ کریں, اپنے آپ کو قرآن کے تابع کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کریں. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اور یہی باتیں اتنی دیر سے حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے اپنے فصیح انداز میں بیان کر رہے تھے کہ ہم کو اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمیشن کرنا ہے. اور مسلم کے معنی بھی آتے ہیں کہ اپنے گلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کا ایک پٹا ڈال لینا کہ ہم آپ کے ہیں, جو آپ کہیں گے کرنے کو کریں گے, جس سے منع کریں گے رک جائیں گے, جس چیز کو کھانے کہیں گے کھائیں گے, جس چیز سے منع کریں گے کھانے کو رک جائیں گے اس سے. یہی تو ہے کمپلیٹ سبمیشن. اب حالات حاضرہ پر چونکہ حضرت کا حکم تھا, اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں, میں نے اسی مناسبت سے ایک آیت بھی پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, کہ فرعون نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا اور ڈیسائیڈ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو اب نکال باہر کریں گے زمین سے, ان کو آؤٹ کریں گے یہاں سے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ,
اس زمین سے یعنی مصر کی زمین سے. موسیٰ کو اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کو ہم یہاں سے نکال باہر کریں گے. اب نکال باہر کرنے کا ان کا کیا طریقہ رہا ہوگا, وہ بھی تو بادشاہ تھا, ان کا کیا طریقہ رہا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ NRC وہاں بھی ہو یا NPR ہو یا کوئی بھی طریقہ نکال باہر کرنے کا ہو, مگر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو نکال باہر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو نکال باہر کرنا ہے تو فَأَغْرَقْنَاهُ, تو ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب تم کو غرق کر کے ختم کریں گے. ظالموں, اب تم کو ہم ڈبا ڈبا کر ماریں گے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا, تو ہم نے اس کو بھی ڈبا ڈبا کر مارا اور اس کے ساتھ جتنے اس کے ماننے والے اور اس کے کیٹیگریز کے لوگ تھے ان سب کو ڈبا ڈبا کر ختم کر دیا. اور جن کو نکال باہر کرنا چاہ رہے تھے ان کو ہم نے صاف بچا لیا, ان کو محفوظ رکھا ہم نے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ, اور اس کے ڈوب جانے کے بعد اور اس ظالم کے خاتمے کے بعد, اس کی تمام فوج اور آرمی کے خاتمے کے بعد, اس کے مال و متاع کے لٹ جانے کے بعد, برباد ہو جانے کے بعد, سب کچھ جب اس کا ختم ہو گیا, وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ, تو اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کے کہا, وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ, اب اس روئے زمین پر تم رہو بادشاہ بن کر کے, اور تمہاری حکومت رہے گی اور تمہاری یہاں پر زراعت رہے گی, تمہاری سلطنت رہے گی, تمہارا حکم چلے گا یہاں پر. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, لیکن یاد رکھنا آخرت بھی آنے والی ہے, تو آخرت پہ آنے کے بعد جئنا بکم لفیفا, تم سب لوگوں کو ہم چونکہ جمع کریں گے اور حساب و کتاب بھی لیں گے, تو فرعون کا جہاں حساب ہوگا وہاں اے بنی اسرائیل تمہارا بھی حساب ہوگا کہ تم کو ہم نے جو حکومت سپرد کی تھی تو تم نے اس حکومت کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا لوگوں کے ساتھ, یا تم نے انصاف والا معاملہ کیا. اس وقت دنیا کے اندر یہی دو معاملے تو ہیں, ظلم و ناانصافی, عدل و انصاف, یہی دو باتیں. قرآن پاک نے جگہ جگہ عدل و انصاف کا درس دیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا درس دیا, اور دنیا کی حکومتیں اس وقت ظلم و ناانصافی کو پروموٹ کر رہی ہیں. ظلم و ناانصافی کا دورہ ہو چکا ہے اور کھلم کھلا ظلم و ناانصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرعون کو غرق کیا ان کی ظلم و ناانصافی کو بھی بیان کیا ہے دوسری آیت میں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین, کہ وہ فرعون ایسا ظالم تھا کہ ایک تو روئے زمین پر اس نے ہنگامہ مچا رکھا تھا, فساد مچا رکھا تھا, ٹیرورزم کو عام کر رکھا تھا, اس نے ہر جگہ ٹیرورزم کر رہا تھا وہ, حالانکہ وہ سلطنت کا بادشاہ تھا اور بہت پرانا بادشاہ تھا, اور ہم نے بہت سارے ملک و مال اس کو عطا کیے تھے, بہت سارے اسٹیٹ کا مالک تھا, خزانے کا مالک تھا. اس کے باوجود روئے زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ فساد مچا کر ظلم و ناانصافی کا معاملہ کر رہا تھا. ایسے ہم نے غرق نہیں کیا, اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو یوں ہی غرق کر دے. پہلے بہت سالوں تک, ایک عرصے دراز تک اس کے ظلم و ستم کو اللہ نے دیکھا اور فرشتوں کو دکھلایا اور ساری دنیا کے انسانوں نے اس کو دیکھا, اور قرآن پاک نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تو سب سے پہلی چیز یہ بیان کیا کہ ان فرعون علا فی الارض, روئے زمین پر اس نے ادھم مچا رکھا ہے, فساد برپا کر رکھا ہے, اس نے قتل عام برپا کر رکھا ہے, اس نے بے عزتی اور لاچاری میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے اس نے. وجعل اہلہا شیعا, اور وہاں کے باشندوں کو یعنی مصر کے رہنے والے باشندے جو ہیں ان کو الگ الگ طبقے میں بانٹ دیا ہے اس نے, الگ الگ کاسٹ میں بانٹ دیا ہے اس نے, کسی کو چھوٹی ذات, کسی کو ایس سی, کسی کو ایس ٹی, کسی کو او بی سی, یہ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو, اس طرح سے کیٹیگری میں بانٹ دیا ہے اس نے.
کہ یہ فلاں کیٹیگری کا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اور یہ مجلا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ چلا ہے، اس طرح سے اس نے بانٹ رکھا تھا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے ٹکڑے ٹکڑے میں لوگوں کو بانٹ رکھا تھا پولرائزیشن کے ذریعے سے۔ یہ دو باتیں ہوئی کہ لوگوں کو ٹکڑے میں بانٹ رکھا تھا، اور پہلی بات تھی کہ روئے زمین پر فساد مچا رکھا تھا اس نے۔ یہ ظالم اتنا بڑا ظالم تھا۔ اس کے آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، انہی باشندوں میں سے ایک کمیونٹی ایسی تھی جس سے بہت زیادہ دشمنی تھی اس کو، اور اس کے دل میں نفرت کی آگ دہک رہی تھی اس کمیونٹی کی طرف سے۔ وہ کمیونٹی بنی اسرائیل تھی، آگ دہک رہی تھی اس کے اندر، اور اس آگ کے ذریعے سے وہ چاہتا تھا کل کے بجائے آج پیس کر کے رکھ دیں اس کمیونٹی کو، اور ہر طرح کی رعایت سے اس کو ونچت کر رکھا تھا، محروم کر رکھا تھا۔ نہ سرکار میں کوئی نوکری دیتا تھا اس کو، نہ سرکاری کسی اسکیم کا فائدہ اٹھانے دیتا تھا اس کو، ہر اعتبار سے اس نے جو ہے اس کو بالکل محروم کر رکھا تھا اس نے، اور کام بھی لیتا تھا، بگاڑ بھی لیتا تھا اس سے۔ تو تین باتیں ہوئی، ایک تو زمین پر بڑا فساد مچا رہا تھا، لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا، اور دوسرا لوگوں کو فرقے فرقے میں، کاسٹ کاسٹ میں بانٹ رکھا تھا، فلاں فلاں کاسٹ کا ہے، فلاں فلاں کاسٹ کا ہے، یہ میرے کاسٹ کا ہے، یہ تمہارے کاسٹ کا ہے، اس طرح بانٹ رکھا تھا۔ اور تیسری بات، انہی میں سے ایک کمیونٹی ایسی تھی کہ جس سے بہت زیادہ اس کو دشمنی تھی، اور اس کو اس نے بالکل ہر چیز سے محروم کر رکھا تھا، بالکل غریب اور فقیر بنا کر رکھ دیا تھا، مالی اعتبار سے ان کے اکانومی کو برباد کر کے رکھ چکا تھا، غلام کی طرح بنا لیا تھا اس کو۔ یہ تیسری بات ہے، تیسرا ظلم تھا اس کا۔ چوتھا ظلم اس کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، چوتھا ظلم جو تھا اس کا وہ بڑا بھیانک تھا، اور بالکل سمجھ لیجئے کہ آخری مرحلے کا ظلم تھا وہ۔ اب وہ کیا تھا؟ جینوسائیڈ۔ وہ جو کمیونٹی تھی اس کے جینوسائیڈ کا فیصلہ کر لیا اس نے۔ اور جینوسائیڈ کا مطلب ٹوٹل جینوسائیڈ نہیں، جینوسائیڈ کا مطلب یہ تھا کہ اب جو بچے پیدا ہوں گے اس کمیونٹی کے اندر، اس کے لڑکے اگر پیدا ہوں گے تو ہم اس کو ذبح کر کے فوراً ختم کر دیں گے، اس کو پڑھنے نہیں دیں گے، پرورش کرنے نہیں دیں گے اس کے ماں باپ، اور اگر لڑکی پیدا ہوگی تو خیر کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں گے اس کو۔ یہ بھی ایک کائنڈ آف جینوسائیڈ ہے یہ، کہ بھائی چھوٹے معصوم بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب ماں باپ کے سامنے تمہاری پولیس پہنچ رہی ہے، اس کو ذبح کر دے رہی ہے۔ ہاں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس نے بچوں کو، لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کرنا شروع کر دیا، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی تھا وہ کمبخت۔ فرعون جو تھا بڑا فسادی تھا، بہت بڑا ٹیرورسٹ تھا وہ حقیقت میں۔ انہ کان من المفسدین، یہ اس طرح کے مظالم اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا جا کر کے خود ہی ترجمہ، سورہ قصص کے اندر شروع میں اللہ نے بیان کیا ہے اس کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنی مدد کا تذکرہ کیا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے اور پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کچھ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہیں، سپریم بینگ اور سپریم پاور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو ہیں۔ ظلم جب سر سے پانی اونچا ہو جائے گا، ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر تو کیا انتظام کیا اس کمیونٹی کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں، اس کو بیان کرتے ہیں آگے۔ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جس کمیونٹی کو محروم کر دیا گیا تھا ہر اعتبار سے، اور غریب سے غریب تر بنا دیا گیا تھا، اور ہر اعتبار سے ان کو کمزور کر دیا گیا تھا، ہم نے ان کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں رک کر کے تھوڑا سوچیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اتنے احسانات، اور محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے ہوں گے؟ کیا نہیں ہوں گے؟ بتائیں آپ، نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے اور لازمی ہوں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اب اس پر احسان کریں گے، اس قوم پر، اور اس کو ہم بجائے نیچے جانے کے اب اس کو اوپر اٹھائیں گے، کچھ پاور دیں گے، کچھ مدد اتاریں گے، کچھ طاقت دیں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کچھ نہ کچھ میریکل تو لائیں گے بیچ میں کہ جس کی وجہ سے ان کی طاقت بڑھ جائے گی اور طاقتور والوں کی طاقت گھٹ جائے گی، ایسا کچھ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، آگے فرماتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، امام کی جمع ائمہ ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو ہم اب امام بنائیں گے، مصر کا امام، مصر کی دنیا کا امام بنائیں گے۔ تو امام کے معنی وہاں پر لیڈر کے، اب ان لوگوں کو لیڈر بنائیں گے، اور پریویس لیڈر فنش، پریویس لیڈر جو تھے وہ سب فنش کر دیے جائیں گے، اور نئے لیڈر اب ان کو بنائیں گے، ہم ان لوگوں کو جو محروم کر دیے گئے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ تیسرا فیصلہ ہم نے یہ کر لیا کہ اب اس زمین کا مالک ہم ان کو بنائیں گے، پورے مصر کی سرزمین کا مالک جو ہے اب ہم ان کو بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، آگے فرماتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور چوتھی بات یہ کہ ہم ان کو زمین پر طاقت، قوت اور سکون بھی دیں گے ان کو، کیونکہ سکون بھی ضروری ہے نا، سب کچھ مل جائے سکون نہ ہو، افراتفری ہو، کیوس کا عالم ہو، تو پھر آدمی کیسے رہ سکتا ہے سکون سے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم مضبوطی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے۔ اور پانچویں چیز اللہ نے فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم دکھلا دیں گے فرعون کو آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں، بہت جلد ہی دکھلا دیں گے فرعون کو اور اس کے وزیر حامان کو۔ دو آدمی تھے، عموماً ملکوں میں دو ہی آدمی پاورفل ہوتے ہیں، تو حامان تھا، فرعون تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نام لے کر کے، نام لینے بھی بڑی مصلحت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون اور حامان کو ہم دکھلا دیں گے، وَجُنُودَهُمَا، اور جس آرمی پر یہ اترا رہا ہے فوج پر، اس فوج کو بھی ہم دکھلا دیں گے۔ طاقت تو یہی ہوتا ہے نا، دو آدمی وہ پاورفل اور اس کے بعد فوج اور آرمی، یہی تو طاقتور چیز ہوتی ہے جس کے بل بوتے پر آدمی کودتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم فرعون کو بھی دکھلا دیں گے، حامان کو بھی اپنی قدرت کا شاہکار دکھلا دیں گے، وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکر کو بھی دکھلا دیں گے۔ منہم، ان غریب قوموں کی طرف سے، اس کمیونٹی کی طرف سے دکھلا دیں گے ہم، کیونکہ وہ تو نہیں کر پائیں گے تو ہم ہی کر دیں گے۔ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور کیا کر دیں گے؟ جس چیز سے ڈر رہے ہیں یہ، اس کو سچا کر دیں گے۔ یہ فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ ایک چیز سے ڈر رہے تھے، انہوں نے جو ذبح کرنا شروع کیا تھا بچوں کو اور بچیوں کو چھوڑنا شروع کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کسی پنڈت نے ان کو سمجھایا تھا، ستارے وغیرہ کا علم نکال کر کے اور نمبرنگ کا علم نکال کر کے، جو جوتشی ہوتے ہیں ہاتھ دیکھ کر کے بتاتے ہیں، مستقبل بتاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے حکومت پر بہت بڑا کلکتہ کی زبان میں کہتے ہیں بوال آنے والا ہے، اس کو صحیح اردو میں کہیں گے وبال آنے والا ہے، تو اس کو کہا بوال آنے والا ہے، تو کہا اچھا کیا بوال آنے والا ہے؟ تو کہا کہ آپ کا بس ستیہ ناش ہونے والا ہے، پوری حکومت اور پوری سلطنت مٹنے والی ہے آپ۔ اچھا تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک بچہ اسی کمیونٹی کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا ہے، اگر آپ اس پر روک نہیں لگائیں گے تو وہ بچہ آپ کے حکومت کے ستیہ ناش کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ اس میں بچہ پیدا ہونے والے، جتنے پیدا ہونے والے بچے لڑکے ہوں گے سب کو مار دو، تاکہ وہ ہم تک پہنچ ہی نہ پائے، وہ پیدا ہونے سے بڑھ ہی نہ پائے اور اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے
جن سے وہ ڈر رہا تھا. اور پھر جانتے ہیں کہ بہت سارے بچوں کو تو مار بھی دیا, لیکن ان مارنے والوں میں موسیٰ علیہ السلام صاف بچ گئے, اللہ نے ان کو بچا لیا, اور ان کی پرورش کے لیے خود اس کے دربار اور محل میں بھجوا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سب قصہ آپ سنتے ہوں گے اپنے امام حضرات سے, علماء سے. تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام بڑھ گئے, اور جو خطرہ تھا وہ خطرہ صحیح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ, فرعون اور حامان کو ہم دکھلا دیں گے, وَجُنُودَهُمَا, اور اس کی سرکش فوج کو بھی ہم دکھلا دیں گے, ظالم فوج کو, ظالم پولیس کو, منہم, ان لوگوں کی طرف سے, اس کمیونٹی کی طرف سے, ما کانوا یحذرون, کہ جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں اس کو سچ کر کے دکھلا دیں گے. تو واقعی وہی ہوا جس سے ڈر رہے تھے, سچ کر کے دکھلا دیا. موسیٰ علیہ السلام سے ڈر رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے, فرعون نے پیچھا کیا اور یہ پہنچ گیا سمندر کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی, راستہ بن گیا, موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کے پار ہو گئے, اور وہ بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے اندر ڈھگا, لیکن بیچ میں آدھے راستے پر جا کے اللہ نے پانی میں ڈبا دیا ان کو. یہ اللہ کی تدبیر تھی, پلان اللہ تعالیٰ کا تھا. اس لیے آج بھی دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے پلان کے باہر نہیں ہے, سب اللہ کے پلان کے مطابق چل رہا ہے. ہمیں نہ سمجھ میں آوے تو یہ ہمارا قصور ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اپنے دل کو مضبوط رکھیں. اسلام دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین مذہب ہے, اور ساری دنیا کو اسلام ہدایت دینے کے لیے آیا ہے, اور ہم مسلمان خود اس کی حیثیت سے اور اس کے مرتبے سے ناواقف رہیں, اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں. حالات حاضرہ میں ظلم و ستم کو دیکھ کر کے دل پست کریں, اپنا ہمت کو پست کریں, ہرگز نہیں. آپ نے جو ابھی آیت سنی, ایک نمونہ آپ نے سنا ہے, پورے قرآن کا نمونہ سنانے جائیں گے ہم, مہینوں گزر جائے گا, ختم نہیں ہوگا. اس طرح کے ہزاروں نمونے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. کہ آپ خود لاجیکلی اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ واقعی ہمارا خدا زندہ و جاوید خدا ہے, اور ہمارا قرآن واقعی سچی اور پکی کتاب ہے, اور اسی پر چل کر ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. تو ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں اور ڈھالیں اس بات کے لیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں, اپنے محبوب نبی کی سنتوں کو اختیار کریں, اور زیادہ سے زیادہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی کوشش کریں. ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, جیسے ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو نصیحتیں کی کہ اس میں گناہوں سے بچنا اور عبادت کرنا, قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا, روزہ رکھنا, اور جو ہے تراویح کا اہتمام کرنا. نوجوان حضرات خاص طور پر ہمت کر کے ان چیزوں میں لگیں, اور پھر انتظار کریں. انتظار میں بڑا مزہ ہے. ابھی دیکھیے رشیا اور یوکرین کا آپ انتظار نہیں کر رہے؟ سب کو انتظار ہے, ہر صبح اٹھ کر کے دیکھتا آدمی آج کیا ہوا, واٹ از دا لیٹسٹ نیوز, کیا آج کی کیا تازہ خبر ہے. روزانہ اٹھ کر کے ویڈیو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ. کیا انتظار میں مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ ایک طرح سے دلچسپی کا سامان ہے آپ کے لیے. آپ خدا کی مدد کا بھی انتظار کریں. الا ان نصر اللہ قریب, یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کی مدد قریب ہے, دور نہیں ہے. بس تم اپنا کام کرو کہ تم خدا کو منانے میں لگو. اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ آ رہا ہے, اپنے رب کو منانے کا مہینہ. تم رب کو منا لو, باقی کام ہمارے اوپر چھوڑ دو نا. کچھ کام ہم بھی تم کو کر کے دکھلا دیں گے انشاءاللہ. تو اس کا انتظار کریں, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, کبھی ان کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اتنی رعایت ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اتنی نصرت ہے, اور اس قوم کے ساتھ جو آگے چل کے ناہنجار بھی بن گئی, ان کے ساتھ اتنا زیادہ آسانی کا معاملہ ہے, تو امت محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, جو سید الرسل ہیں, سید الانبیاء ہیں, سردار کائنات ہیں, اور مقصود کائنات ہیں, کیا ان کی امت کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں. ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مدد نصرت کا آئے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر یقین کامل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور مدد کے ذریعے سے
ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہر طرح سے جان مال عزت و آبرو کی اور ایمان کی ہر طبقے میں اور ہر خطے میں اور سارے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔